السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مسلم دنیا کو اللہ رب العزت نے، مسلم ممالک کو اللہ رب العزت نے ایسی بے شمار اسٹریٹجک پوزیشن، ایسے ریزروز، ایسے ریسورسز دے رکھے ہیں جس کی وجہ سے مسلم دنیا پوری دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن سکتی ہے، لیکن اپنے ہی غداروں، اپنے ہی سازشوں کی وجہ سے مسلم دنیا کا آج یہ حال ہے۔ جب تک مسلم ممالک نے، مسلم دنیا نے، مسلمان حکمرانوں نے اللہ رب العزت کے دیے گئے قوانین کے مطابق اللہ رب العزت کی اطاعت میں رہ کر زندگی گزاری تو یہ دنیا کی ایک بڑی سپر پاور تھے اور دنیا پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جیسے جیسے مسلمانوں نے اللہ اور اس کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ہدایات اور ان کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس سے دور ہوتے گئے تو ان کی جو حکومت تھی، ان کی جو سپریمیسی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور جب ایک دفعہ مسلمانوں کی سپریمیسی ختم ہوئی تو اس کے بعد مغربی دنیا ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئی اور اب تک مغربی جو طاقتیں ہیں ان کا دنیا کے اوپر غلبہ ہے اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے جو ریزروز تھے، مسلمانوں کے جو اسٹریٹجک پوزیشنز تھی، مسلمانوں کی ہر وہ خوبی یا مسلم ممالک کو دیے گئے اللہ رب العزت کی جانب سے وہ اہم ترین جو رستے تھے ان کے خلاف انہوں نے سازش کی اور اس کی وجہ سے آج وہ دنیا پر اپنا غلبہ قائم کرنے میں کسی نہ کسی صورت کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن اب بھی مسلم دنیا میں دو ایسے ممالک موجود ہیں جو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے، جو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے آج بھی مغربی طاقتوں کو، طاغوت کی قوتوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان دونوں ممالک کو آج مغربی طاقتوں نے کچلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو اس میں نمبر 1 کے اوپر پاکستان اور نمبر 2 کے اوپر ترکی ہے۔ ترکی کسی نہ کسی صورت اس دباؤ سے اب نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آج ترکی میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور وہی حالات اس سے پہلے ورلڈ وار 1 کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف کیے تھے اور 2023 میں معاہدہ لوزوان ختم ہونے والا ہے اور مغربی طاقتوں نے جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے جو نیا ٹرکی ہے اس کو سیکولر ٹرکی بنایا اور اس کو ایسی سینکشنز لگائیں، ایسی پابندیاں لگائیں، یعنی ایک پرندے کے پر کاٹ کے جیسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ترکی نے طیب اردگان کی قیادت میں بے پناہ ترقی کی اور ترکی دنیا کی 20 بڑی اکانومیز میں آ گیا۔ ترکی کی یہ جو ترقی ہے اور طیب اردگان کی سود کو ختم کرنے کے لیے عالمی دنیا کے سامنے کھڑا ہونا، باسفورس کینال کو چھوڑ کر ایک استنبول کینال بنانا، یہ مغربی طاقتوں کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ 2023 سے پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان نے اپنا ویژن جو ہے اس کے مطابق استنبول کینال بنانے کا اعلان کیا اور یہ جو کینال ہے یہ باسفورس کینال کے اوپر جو لوڈ ہے اس کو کم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اور ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان کو یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مغربی طاقتیں اور امریکہ باسفورس کینال کا جو رستہ ہے اس کے اوپر اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے ہر وہ آخری خط تک جائیں گے اور جو استنبول کینال ہے یہ اس کا متبادل ہوگا۔ آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک طرف باسفورس کینال ہے جبکہ دوسرے طرف طیب اردگان کا وہ منصوبہ استنبول کینال ہے جس کے اوپر آج مغربی طاقتیں اور امریکہ پورے زور و شور سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے خلاف کمپین کر رہے ہیں اور اس منصوبے کو روکنے کے لیے ہر آخری حد تک وہ جانے کو تیار ہیں۔ جو استنبول کینال ہے اور باسفورس کینال یہ انتہائی اہمیت کی حامل کینالز ہیں، جیسے سوئس کینال ہے مصر میں، اسی طریقے کی یا اسی طرز کے اوپر استنبول کینال کو بنایا جا رہا ہے اور زمینی رستے کو کاٹ کر یہ منصوبہ بنایا جائے گا۔ اور باسفورس کینال کی اگر ہم بات کریں اور ایون
یہ کہ استنبول کینال کی اگر ہم بات کریں تو یہ میڈیٹرین سی کو بلیک سی سے ملاتی ہے۔ اس وقت دنیا کی تجارت کا 12% باسفورس کینال سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے۔ طیب اردگان کا ماننا یہ ہے کہ اس لوڈ کو کم کرنے کے لیے اور مغربی طاقتوں کے تسلط سے نکلنے کے لیے اس سے پہلے کہ باسفورس کینال کے اوپر ہم بیٹھے رہیں اور 2023 کا انتظار کریں، جس کو ابھی 2 سال باقی ہیں، ہمیں یہ منصوبہ مکمل کر کے اس کے تھرو اپنی تجارت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ طیب اردگان کا جو یہ ویژن ہے، یہ جو دور اندیشی ہے، اس سے آج مغربی جو طاقتیں ہیں وہ بہت زیادہ خائف ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس منصوبے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ٹرکی کے اوپر سینکشنز لگائی گئیں، ٹرکی کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن طیب اردگان ایک ایسے لیڈر ہیں جو ان طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اب آج ہم دیکھیں تو ٹرکش لیرا زمین بوس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ جتنا پریشر آج ٹرکش لیرا کے اوپر ہے، ماضی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا بھی ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ جو کوریڈور تھا، اس کو روکنے کے لیے اتنی سازشیں کی گئیں جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ لیکن آج پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سٹرگل میں ہیں، IMF کے چنگل سے پاکستان کو نکالیں اور پاکستان ایک فری اکانومی بنے، پاکستان خود اپنی پالیسیاں مرتب کر سکے اور پاکستان سی پیک کے تحت $90 بلین کی جو مارکیٹ ہے سینٹرل ایشیا، اس میں داخل ہو، لینڈ لاک کنٹریز کے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال میں لایا جا سکے، جس سے پاکستان بھی ایک بہت بڑی سپر پاور بن سکتا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کے جو پورٹس ہیں کراچی اور گوادر، یہاں سے آپ ڈائریکٹ ٹرکی خشکی کے رستے اور وہاں سے یورپ تک جا سکتے ہیں، آپ ماسکو جا سکتے ہیں، آپ تاشقند جا سکتے ہیں، آپ تمام سینٹرل ایشین سٹیٹس میں جا سکتے ہیں، آپ ایران اور ٹرکی کا رستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے رستے کو بھی ہمیشہ ان طاغوت کی قوتوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن اب پاکستان سی پیک کی صورت میں تمام وہ اہداف، تمام وہ گول، تمام وہ اچیومنٹ حاصل کرے گا اور پاکستان ایک بڑی سپر سٹیٹ بن کر سامنے آئے گا اور طاغوت کی قوتیں پاکستان کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کریں گی، روڑے بھی اٹکائیں گی، جیسے انہوں نے ٹرکی کے ساتھ کر رہی ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کو، ٹرکی کو اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو دیکھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا اور اس کی وجہ سے وہ دنیا کے اوپر ایک اپنا بڑا امپیکٹ چھوڑ سکتے تھے، لیکن مغربی طاقتوں نے بھی ان کو ایسے عرب سپرنگز میں پھنسا دیا، ان کو کولڈ وار میں دھکیل دیا، کبھی سعودی عرب اور ایران کو آپس میں لڑا دیا، کبھی کویت اور عراق کو آپس میں لڑایا، اور یہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلم دنیا کو کبھی بھی اب دنیا کی سپر پاور نہیں بننے دینا، ان کو سپر سٹیٹ نہیں بننے دینا، اور یہ منصوبہ، اسی منصوبے کے تحت انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا اور اس کے بعد ٹرکی کے وجود کو بھی ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن ان کی تمام تر سازشوں کے باوجود آج ٹرکی بھی قائم ہے، آج پاکستان بھی قائم ہے، پاکستان کو دو لخت کیا گیا، عرب میں کولڈ وار چھیڑی گئی، اور تاکہ مسلم ممالک آپس میں لڑیں، اور آپس کی ان کی جو کولڈ وار ہے اس سے ان طاقتوں نے فائدہ اٹھایا اور انہی ممالک کو اپنا اسلحہ بیچا۔ اسلحہ خریدنے والے مسلمان تھے، اسلحہ بیچنے والی مغربی قوتیں تھیں، مرنے والے مسلمان تھے۔ تمام وہ ان کا بچھایا ہوا وہ خفیہ نیٹ ورک ہے، وہ جہل ہے، وہ نیٹ ورک ہے جس کا شکار مسلم ممالک ہوئے، مسلمان ہوئے، اور انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو مروایا، چاہے وہ افغانستان ہو، کبھی جہاد کے نام کے اوپر عرب میں انہوں نے مسلمانوں کو مروایا، عراق اور ایران جنگ میں انہوں نے مسلمانوں کو مروایا، اور مسلمان بھی اپنے اندر کے غداروں اور سازش جو بحران کا شکار ہوئے۔ لیکن اب ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور مستقبل میں 2023 میں جو اردگان کا منصوبہ ہے یہ کامیاب ہوگا، اور اس سے مسلم دنیا ایک نئی بلندیوں، ایک نئی ترقیوں کی طرف نکلے گی،
اور ہر ممکن یہ مغربی طاقتوں کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو روکیں، لیکن طیب اردگان آج اس طریقے سے ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور ان کا جو ویژن ہے اور ان کا سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ بحال کرنے کا جو منصوبہ ہے، اللہ ان کو کامیاب کرے تاکہ مسلمان بھی دنیا میں ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آئیں۔